بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور بالآخر نواز شریف ایون فیلڈ ریفرنس میں سرخرو ہو گئے ہیں۔ انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے باعزت طور پر بری کر دیا ہے۔ ایون فیلڈ میں عدالت نے نواز شریف کو 10 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ اس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں نہ صرف باعزت طور پر بری کیا ہے بلکہ نیب نے ایک اور کیس کے خلاف درخواست دائر کی تھی، وہ تھا فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کی بریت کا۔ جج صاحب نے فلیگ شپ ریفرنس میں نواز شریف کو بری کیا تھا، ایک کیس میں بری کیا تھا، دوسرے میں سزا سنائی تھی۔ یہ جج جو ہے وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، جج ارشد، جن کی بہت معروف آڈیو بھی سامنے آئی تھی اور انہوں نے یہ اعتراف کیا تھا کہ ان سے دباؤ میں فیصلے لیے جا رہے ہیں۔ تو ایک فیصلہ انہوں نے نواز شریف کے خلاف کیا تھا، انہیں سزا سنائی تھی، دوسرا فیصلہ ان کو ایک ریفرنس میں بری کرنے کا تھا۔ اس کے خلاف بھی نیب عدالت میں گئی تھی، لیکن آج نیب نے وہ درخواست بھی واپس لے لی۔ تو یہ اب تک کی بڑی خبر ہے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف، جو کہ پاکستان کے 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں، انہیں سپریم کورٹ نے ایک ایسے فیصلے میں نااہل قرار دیا کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، لیکن ان کو یہ خدشہ تھا کہ اس فیصلے کے بعد بھی نواز شریف جو ہے وہ سیاست میں رہیں گے، ان کا نام رہے گا اور ان کی جو ووٹ بینک ہے وہ رہے گی، تو ان کے اوپر 2 اور کیسز ڈالے گئے، ایون فیلڈ کا اور العزیزیہ کا اور ایک فلیگ شپ ریفرنس۔ یہ 3 ریفرنس نیب نے بنا کر ان کے خلاف فائل کیے، اور آج عدالت میں نیب نے اس بات کا اقرار کیا کہ ان کے پاس نواز شریف کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں تھا، کوئی دستاویزات نہیں تھی، کوئی گواہ نہیں تھے، لیکن چونکہ سپریم کورٹ نے حکم دیا تھا کہ یہ کرنا ہے، تو نواز شریف کو سپریم کورٹ کے حکم پر نیب نے ریفرنس بنا کر سزا دلائی۔ تو یہ آج ثابت ہو گیا کہ پاکستان کے اندر کس طرح منتخب وزرائے اعظم کو گھر بھیجا جاتا ہے، ان کے خلاف کس طرح جھوٹے کیس تیار کیے جاتے ہیں، اور ان کیسز میں نہ صرف پاکستان کی سب سے اعلیٰ عدالت انوالو ہوتی ہے بلکہ پاکستان کے دیگر ادارے بھی اس کار خیر میں برابر حصہ ڈالتے ہیں، اور پاکستان کو ترقی کرتا ہوا جو لوگ نہیں دیکھ سکتے، یا پاکستان کی ترقی کی راہ میں جو رکاوٹ ڈالنے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ صرف سیاستدانوں نے پاکستان کو برباد کیا ہے، انہیں آج اس بات کا احساس تو ہو گیا ہوگا کہ پاکستان کی بربادی میں اصل ہاتھ کس کا ہے۔ تو یہ سارے مقدمات ایک ہی جیسے تھے اور ایک ہی جیسے طریقے سے انہیں سزا سنائی گئی، اور سپریم کورٹ کے حکم پر ایک بہت بڑی GIT بنائی گئی تھی جو خود یہ تسلیم کر چکی ہے کہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھا، جس نے 10 والیوم تیار کیے تھے نواز شریف کے خلاف، اور لندن سے لے کے UAE، امریکہ اور پتہ نہیں دنیا کے کون کون سے کونے خدرے میں جا کے اس GIT نے تحقیق اور تفتیش کی، لیکن کھودا پہاڑ نکلا چوہا۔ ایک اقامے کی بنیاد پہ، جس کی بنیاد پہ نہ کرپشن ہو سکتی ہے، جس کی بنیاد پہ نہ کوئی ڈاکہ مارا جا سکتا ہے، ایک ریزیڈنس ویزا، جس طرح کا آج کل ہم افغانیوں سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ پاکستان آنا تو ویزا لے کر آؤ اور یہاں سے ورک پرمٹ لو، اس قسم کا ایک ویزا نواز شریف نے ایگزائل میں، جب وہ سعودی عرب میں تھے، دبئی جانے کے لیے انہوں نے حاصل کیا۔ ایک فرضی کمپنی بنائی گئی ان کے بیٹے کی جانب سے، اور اس فرضی کمپنی کا ایڈوانٹیج یہ تھا کہ اس کی بنیاد پہ دبئی میں غیر معینہ مدت کے لیے یا زیادہ مدت کے لیے اسٹے مل سکتا ہے۔ عام ویزا، وزٹ ویزا، وہ 2 سے 3 مہینے کے لیے ہوتا ہے یا زیادہ سے زیادہ 6 مہینے کے لیے مل سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے کمپنی بنائی ہو اور اس کمپنی کی آپ ملازم ہو تو کمپنی آپ کو 2 سال 3 سال کا کانٹریکٹ یا اس سے زیادہ بھی دے سکتی ہے۔ تو یہ اس بنیاد پہ وہاں پہ ایک ریزیڈنس جو ڈاکومنٹ ہے جسے اقامہ کہتے ہیں، وہ تیار ہوا، جسے بعد میں سپریم کورٹ نے بنیاد بنا کر نہ صرف منتخب حکومت کے منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجا بلکہ پاکستان کی تباہی میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ تو یہ اس کی ایک چھوٹی سی ہسٹری ہے جو کہ بڑی تکلیف دہ ہے، اور آج نواز شریف اس کیس میں بری ہوئے ہیں۔ یہ تو قوم کو پہلے سے پتا ہے کہ اس کیس میں کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے نواز شریف کو نہ صرف یعنی وہ جیل میں رہے، سزا کاٹی، ان حالات میں جب ان کی بیوی بیمار تھی، پھر ان کا انتقال ہوا، لیکن انہوں نے بڑے صبر اور استقامت سے جیل کاٹی۔ ان کے اوپر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کچھ سیاستدانوں کے ساتھ مل کر ایسے الزامات لگائے جس نے پوری قوم کو جو ہے وہ کنفیوز کر دیا، اور وہ قوم آج تک کنفیوز پھر رہی ہے اور اس بات پر اصرار کرے کہ ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ نواز شریف بہت بڑا چور ہے، لیکن اس پر ثابت کچھ نہیں ہو رہا، تو کچھ ہوتا تو ثابت ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا، مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ تو بالآخر نواز شریف کی اس کیس میں ہو گئی ہے بریت، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف نواز شریف نے درخواست دی ہوئی تھی۔ ان کے خلاف العزیزیہ کا بھی ایک کیس ہے، لیکن ابھی اس کیس کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے نواز شریف کی اپیلوں کی سماعت شروع کر رکھی ہے، تو
जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन शामिल है। इन दोनों ने इस केस की समाअत की और इस केस में नैब ने भी दलाइल दिए और नवाज शरीफ के वकील ने भी दलाइल दिए, और दलाइल सुनने के बाद जो है बिलाखिर अदालत ने सजा को कालअदम करार दे दिया है। साबिक वज़ीर के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि नैब ने साबित करना था कि नवाज शरीफ ने प्रॉपर्टीज की खरीदारी के लिए रकम अपनी जेब से अदा की। सबसे अहम बात इन प्रॉपर्टीज की ऑनरशिप का है, ना तो जुबानी ना ही दस्तावेजी सबूत है कि ये प्रॉपर्टीज कभी नवाज शरीफ की मलकियत रही हैं। बच्चों के नवाज शरीफ के ज़ेर कफालत होने का भी कोई सबूत मौजूद नहीं है। इन तमाम चीज़ों को इस्तगासा ने साबित करना होता है। कोई सबूत नहीं कि प्रॉपर्टीज नवाज शरीफ की मलकियत या तहवील में रही। अमजद परवेज के दलाइल पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि ये सारा प्रोसिक्यूशन का काम है। इस पर अमजद परवेज ने कहा कि जी ये सब प्रोसिक्यूशन ने ही साबित करना होता है। कोर्ट ने मफरूजे पर सजा सुनाई और फैसले में सबूत की बजाय अमूमी बात लिखी। अदालत ने कहा कि मरियम नवाज बेनिफिशियल ऑनर थी और नवाज शरीफ के ज़ेर कफालत भी थी। अदालत ने कहा कि बच्चे अमूमी तौर पर वालिद के ज़ेर कफालत होते हैं। नवाज शरीफ के वकील ने मजीद कहा कि लाहौर हाई कोर्ट ने एक नैब मुलजम IB के साबिक सरबराह ब्रिगेडियर इम्तियाज को बरी किया। बरीयत इस बुनियाद पर हुई कि मुलजम की मुबैना जायदादों की कीमत और आमदन का यकीनी तौर पर तयन किए बगैर ही रेफरेंस दायर कर दिया गया। समाअत के दौरान अमजद परवेज ने मरियम नवाज की हाई कोर्ट से बरीयत का फैसला भी पढ़ के सुनाया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत का फैसला कालअदम करार देकर मरियम नवाज को बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया था। अदालत ने लिखा था कि इस्तगासा के मौक़िफ़ को साबित करने के लिए एक भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद नहीं है, कोई दस्तावेजात नहीं है। जस्टिस गुल हसन ने कहा कि अदालत ने एक फैसला दिया है कि बेनामी के लिए 4 मुंदरजात को साबित करना जरूरी होता है। इन चारों में से एक भी अगर साबित नहीं होता तो वो बेनामी के जुमरे में नहीं आएगा। तो अदालत के इस रिमार्क्स के बाद और अमजद परवेज के दलाइल के बाद अदालत ने मुख्तसर सा फैसला सुना दिया और नवाज शरीफ की एवन फील्ड रेफरेंस केस में सजा को कालअदम करार देते हुए इन्हें बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया। और दूसरी जानब नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में भी नवाज शरीफ की बरीयत के खिलाफ जो अपील दायर की थी वो भी वापस ले ली। तो नैब ने आज ज़्यादा आर्गूमेंट किया नहीं। ये आज बड़ा इंपॉर्टेंट केस था, हाई प्रोफाइल केस था, तो इस्लामाबाद में सिक्योरिटी बड़ी हाईलाइट थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 26 अक्टूबर को नवाज शरीफ की जानिब से दायर दरखास्तों पर एवन फील्ड और अल अजीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल की थी। इससे पहले नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार दिया गया था, वो मफरूर थे, पाकिस्तान से बाहर थे, तो उन्होंने पाकिस्तान वापस आकर ख़ुद को सरेंडर किया, अदालत से अबूरी ज़मानत हासिल की और फिर अपीलें दायर की। तो 26 अक्टूबर को ये अपीलें जो है बहाल हुई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें 23 अक्टूबर को नवाज शरीफ की लंदन वापसी के बाद दायर की गई थी। तो नवाज शरीफ को जुलाई 2018 में एवन फील्ड रेफरेंस में 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी और अब तकरीबन 5 साल से ज़ायद का अरसा गुजरा है कि जिसके बाद उनकी ये सज़ा ख़त्म कर दी गई है। दिसंबर 2018 में एक और केस में उन्हें अल अजीज़िया रेफरेंस में 7 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। तो इस पर नवाज शरीफ ने भी गुफ्तगू की है और उन्हें शुक्र अदा किया है और वो कहते हैं मैंने अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा हुआ था और अल्लाह ने ही इसके फैसले किए हैं और अल्लाह के कामों में किसी को कोई यानी अमल दखल नहीं है। मुबारक हो आपको, आप बरी हो गए। शुक्र जी, अल्लाह ताला का शुक्र है जी। मैंने तो मामलात को अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया है। शुक्र है उस मालिक का। उधर से मियां साहब दूसरे केस में क्या एक्सपेक्ट करते हैं अजीजिया में? नवाज शरीफ बुनियादी तौर पर खुश नज़र आए हैं और वतन वापसी के हवाले से, बल्कि जला वतनी के दौरान भी अक्सर मुतालबा करते रहे कि उनको जो इज़्ज़त उनसे छीनी गई है वो वापस देनी चाहिए। और ये काम पाकिस्तान की अदलिया ने किया था उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके, लेकिन अब उन्होंने टारगेट जो है वो अदलिया को कर रखा है। और इस फैसले के बाद लगता है कि नवाज शरीफ की कम अज़ कम वो ख्वाहिश तो पूरी होगी कि जिन अदालतों के ज़रिए उन्हें कन्विक्ट करार दिया गया था उन्हीं अदालतों के ज़रिए, प्रोसेस के ज़रिए उनकी सज़ाएँ ख़त्म की जा रही हैं और वो बाकायदा अदालतों में पेश हो रहे हैं और अदालतों में पेशी के बाद उनका मामला तय हो रहा है। एक वो है जो अदालतों में पेश होके अपनी बेगुनाही साबित कर रहे हैं और एक वो है कि जो जेल में भी सबको धमकियां दे रहे हैं और इसीलिए उनका अब फैसला किया गया कि उनके जितने केसेस हैं उनका ट्रायल अडयाला जेल में ही होगा। वज़ारत कानून ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आज
کابینہ نے بھی اس کی منظوری دے دی ہے کہ سابق وزیر عمران خان کے کرپشن کیسز کا ٹرائل اڈیالہ جیل میں ہی ہوگا، اور 190 ملین پاؤنڈ کیس کا ٹرائل وہ بھی احتساب عدالت اڈیالہ جیل میں کرے گی۔ نیب تقریباً اس کیس کی انویسٹیگیشن مکمل کر چکی ہے، اس کا ریفرنس بھی جلد دائر کیا جائے گا، اور کیس میں ضمانت کا معاملہ بھی نیب کورٹ سنے گی۔ تو اڈیالہ جیل جو ہے وہ عمران خان صاحب کے آئندہ آنے والے مقدمات کے لیے ایک عدالت بن چکی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کا جیل ٹرائل روک دیا تھا، لیکن ٹرائل کورٹ جو ہے اس نے یہ فیصلہ دیا کہ کیس جو ہے وہ جیل میں ہی سنا جائے گا، کیونکہ خاص طور کی سیکورٹی کا معاملہ ہے۔ اچھا، معاملہ عمران خان صاحب کی چیئرمین شپ کا بھی بڑا رولا پڑا ہوا، وکیل آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے گریبان کو پڑے ہوئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں، یعنی کل سے، جب سے عمران خان صاحب کی بارے میں یہ خبر آئی ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے اس میں وہ چیئرمین شپ کے امیدوار نہیں ہوں گے، تو پارٹی کے اندر واضح طور پر تقسیم تفریق نظر آئی ہے۔ اور یہ میں نے آپ کو خبر دے دی ہے کہ عمران خان صاحب اپنی پارٹی وکلا کے حوالے کر چکے ہیں۔ یہ ان کا ٹرمپ کارڈ ہے کہ وہ آئندہ الیکشن بھی وکلا کے ذریعے لڑیں گے اور معاملات کو بھی وکلا کے ذریعے ہینڈل کریں گے، کیونکہ وکیل ہی وہ ایسی اینٹی ہے جن کو پولیس ہاتھ نہیں ڈال سکتی، اور ادارے بھی ان کو اس طرح اٹھا کر جیلوں میں نہیں ڈال سکتے جس طرح پی ٹی آئی کی باقی قیادت اس وقت جیلوں میں ہے یا بھاگی ہوئی ہے، مفرور ہے۔ تو وکلا کی اس اسٹرینتھ کی وجہ سے عمران خان صاحب نے اس کارڈ کو کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اگلا الیکشن بھی لڑانا چاہتے ہیں وکیلوں کو، اس لیے انہوں نے وکیلوں کو آگے رکھا ہوا۔ تو وکیلوں میں بھی بہت دڑے بن گئے کہ کون عمران خان کے نزدیک ہے۔ تو کل 4-5 وکلا ان سے ملے تھے، جن میں علی ظفر ایڈوکیٹ، بیرسٹر گوہر، ایک ان کے وہ شیر افضل مروت اور عمیر نیازی، ان چاروں نے عمران خان سے ملاقات کی۔ انہوں نے بتایا کہ جناب عدالت نے یا الیکشن کمیشن نے حکم دیا ہوا کہ آپ انٹرا پارٹی الیکشن کرائیں، اور اس کے لیے انہوں نے 15-20 دن کی مہلت دی ہے، اس میں 14-15 دن رہ گئے ہیں، اور اگر آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرائے تو پھر ہمیں جو انتخابی نشان بلّا ہے وہ نہیں ملے گا۔ اور دوسری وجہ یہ کہ چونکہ آپ ڈسکوالیفائی ہیں توشہ کیس میں، تو آپ چیئرمین شپ کا الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ اگر آپ بحیثیت چیئرمین پارٹی کا الیکشن لڑیں گے تو پھر الیکشن کمیشن اس میں اعتراض لگا دے گا اور ہمیں الیکشن میں بلے کا نشان نہیں ملے گا۔ تو یہ بات عمران خان کے پلے پڑ گئی، ان کو سمجھ آئی یا نہیں آئی، انہوں نے وکیلوں سے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے آپ میں سے کوئی بن جائے۔ تو فیصلہ کیا گیا کہ وہاں پہ موجود گوہر رشید سب سے چونکہ شریف آدمی ہے، بیرسٹر گوہر، تو ان کو کہا گیا کہ آپ جو ہے وہ چیئرمین کے لیے اپنا نام دے دیں۔ اس پر باقی وکلا نے بھی اعتماد کا اظہار کیا، لیکن یعنی کہتے ہیں نا گونگلوں سے مٹی چڑھی گئی۔ 2-3 اور امیدوار بھی تھے، شیر افضل مروت کو بڑا تھا کہ شاید میرا نام آ جائے گا، لیکن وہ چونکہ جوش و جذبات میں خود ہی چیئرمین بنے بیٹھے ہیں، تو ان سے ذرا عمران خان صاحب نے وائڈ ان کو کیا۔ لیکن فیصلہ یہ ہو گیا کہ عمران خان پارٹی کے چیئرمین نہیں ہوں گے، چیئرمین کا الیکشن نہیں لڑیں گے۔ لیکن اس کے بعد جب یہ بات سامنے آ گئی کہ کون ہوگا پارٹی کا نیا چیئرمین اور عمران خان پارٹی کا الیکشن لڑیں گے، تو پی ٹی آئی کی صفوں میں خاصی ہلچل مچ گئی اور ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی شروع ہو گئی۔ اور کل جو کور کمیٹی کی طرف سے بیان آیا پی ٹی آئی کی طرف سے، انہوں نے کہا جناب عمران خان ہی ہمارا چیئرمین ہے، وہ تا حیات رہے گا۔ اب یہ کہنے سننے کو تو بڑا اچھا ہے، لیکن جو لیگلی پوزیشن ہے وہ تو نہیں ہے، وہ تو بالکل صحیح عمران خان کے وکلا نے بتایا کہ اگر وہ بحیثیت چیئرمین الیکشن لڑیں گے تو وہ ڈسکوالیفائی، وہ لڑ نہیں سکتے۔ یہ نواز شریف کے کیس میں ثابت ہو چکا ہے، نواز شریف صاحب کو بھی الیکشن نہیں لڑنے دیا گیا تھا چونکہ وہ نااہل تھے۔ اب کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے۔ تو اب انٹرا پارٹی الیکشن کے لیے آج علی ظفر ایڈوکیٹ بھی سامنے آئے اور لطیف کھوسہ بھی سامنے آئے اور انتظار پچوتھا بھی سامنے آئے۔ سائبر کیس کی سماعت ہو رہی تھی اڈیالہ جیل کے اندر، تو اس لیے وہاں پر آج جو ان کے کیس کو ڈیل کر رہے تھے وکلا وہ بھی گئے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے عمران خان سے ملاقات کے بعد باہر آ کر شور مچا دیا کہ عمران خان نے تو کوئی ایسی بات کی نہیں کہ وہ چیئرمین نہیں رہیں گے۔ انتظار پچوتھا، لطیف کھوسہ، حالانکہ لطیف کھوسہ نہ 3 میں نہ 13 میں، وہ نہ پی ٹی آئی میں ہے نہ پیپلز پارٹی میں ہے، وہ عمران خان کے پروفیشنل وکیل ہے، لیکن وہ بھی باہر آ کے پی ٹی آئی کی ترجمانی کر رہے ہیں اور کہتے ہیں عمران خان تو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، رہیں گے، اور عمران خان نے تو کسی کو کہا ہی نہیں کہ الیکشن کراؤ یا مجھے چیئرمین نہ بناؤ، تو الیکشن تو ہوتے رہیں گے۔ اور پھر اور پجوتھا نے بھی کہا کور کمیٹی فیصلہ کرے گی، اس کا اعلامیہ جاری ہوگا، صرف اسی پہ یقین کیا جائے۔ باقی وکلاء جو ہیں ان کو ہدایات یہ جاری کی گئی ہیں کہ آپ اپنے کیسز کے متعلق جو ہیں یہاں پہ بات کریں۔ فیصلہ نہیں ہوا ہے، خان صاحب ہی چیئرمین رہیں گے، یہ میں نے ان کا بیان آپ کو بتا دیا۔ جس کے بعد علی ظفر ایڈوکیٹ وہ سامنے آئے، اور کل سے شیب شاہین ایڈوکیٹ بھی بار بار سب کو کہہ رہے ہیں جی کہ جو کور کمیٹی فیصلہ کرے گی وہی آخری فیصلہ ہوگا، اور ہمیں کوئی اطلاع نہیں کہ عمران خان جو ہے وہ پارٹی کا الیکشن نہیں لڑ رہے۔ اب
یہ کور کمیٹی نہ عمران خان سے مل سکتی ہے، نہ عمران خان کے ساتھ ان کی کوئی کوارڈینیشن ہے. وکیل جاتے ہیں، پیغام لے کر آتے ہیں، پیغام لے کر جاتے ہیں، یا وہ خواتین عمران خان کے گھر کی علیمہ خان اور بشرا بی بی جن کے آگے وکیلوں کے دھڑے بنے ہوئے. ایک دھڑے کو بشرا خان لیڈ کر رہی ہے، بشرا بی بی، اور دوسرے دھڑے کو علیمہ خان لیڈ کر رہی ہے. اب بشرا بی ویسے خان ہو ہی گئی، تو بشرا خان اور علیمہ خان ان کی لڑائی چل رہی ہے اور جیل کے باہر بھی لوگ مظاہرے کر رہے ہیں. تو یہ وکلا کے وہ دو دھڑے ہیں، ایک کہتا ہے جی الیکشن عمران خان چیئرمین نہیں ہوگا، دوسرا کہتا ہے جی ہوگا. تو یہ جو کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوگا وہ ہے بشرا بی بی کا گروپ، اور جو کہہ رہے ہیں عمران خان ہی تاحیات چیئرمین رہے گا یہ علیمہ خان کا گروپ ہے. تو بہرحال آج علی ظفر ایڈوکیٹ نے ایک بار پھر پریس کانفرنس کی اور میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا جناب بیرسٹر گوہر جو ہے وہ ہمارے نئے چیئرمین ہیں، اور یہ عمران خان صاحب نے ان کو نامینیٹ کر دیا ہے. اور چونکہ یہ عارضی سیٹ اپ ہے، عبوری سیٹ اپ ہے، تو تحریک انصاف کا عبوری سیٹ اپ لایا جا رہا ہے جس میں پارٹی کے الیکشن ہوں گے. الیکشن جو ہے وہ اب جمعے کی بجائے ہفتے کو ہوں گے، اور اس کا جو پروسیس ہے وہ کیا ہوگا یہ سوالوں سے پوچھا گیا کہ الیکشن کہاں کرا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جی یہ تو الیکشن کمیشن کو معلوم ہے. ان سے پوچھا گیا جی الیکشن کمیشن کون ہے، انہوں نے کہا یہ تو پارٹی کو معلوم ہے. تو تانو کی امب پتہ ہے، ان کو صرف یہ پتا تھا کہ عمران خان جو ہے وہ پارٹی کا چیئرمین وہ اب نہیں رہے گا. تو اب یہ جو عمران خان کے گرد وکلا کا ایک جمگٹا ہے نا، اب ان کے بارے میں لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ عمران خان سے چیئرمین شپ لے رہے ہیں یا عمران خان کو پارٹی سے مائنس کر رہے ہیں. تو یہ پارٹی کے جو یعنی باقی لوگ ہیں ان کے اوپر خاصی برق بن کے گری ہے. اب خاص اب چونکہ ان کا وہ غرور، تکبر اور وہ جو لوگوں کو چیٹ کرنے کا انداز ہے نا وہ ابھی تک برقرار ہے. وہ ہر ایک کو گولی دے کے، بچہ دے کے اٹھا دیتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے یہ آپ کر لیں. اور انہوں نے لطیف کھوسا کو بھی کہہ دیا کہ نہیں میں نے تو کہا نہیں، اور علی ظفر ایڈوکیٹ کو بھی کہا کہ آپ جا کے اناؤنس کر دیں. تو یہ اس طرح کی جو کنفیوژن انہوں نے 4 سال 5 سال پاکستان کی عوام کے ساتھ کیا اور پاکستان کی حکومت چلائی، وہ اسی کنفیوژن کے تحت چلائی. تو اب بھی وہ اس کے اندر ہے، لیکن انہوں نے بڑے سمر ساٹ، کبھی یو ٹرن کبھی سمر ساٹ، اور اب پریس کانفرنس ہو گئی ہے اور اس لیے پروگرام بھی لیٹ کر رہا ہوں میں. تو یہ بیچ میں خبر آ گئی، توقع نہیں تھی کہ نواز شریف صاحب کے آج کیس کا فیصلہ ہو جائے گا. ابھی تو یہ خیال تھا کہ شاید نیب کوئی دلائل دے گا، لیکن نیب والے تھے انجن نسے نے جناب ہاتھ بن کے جویں انہوں نے کوئی کسی دی ماں ماری ہوئے، کسی دی ماجی کھولی ہوئے، انہوں نے کہا نہیں یہ تو کیس ہم نے تو چلائی سپریم کورٹ کے کہنے پہ، ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. تو نیب والی بڑی معصوم بن گئی ہے. بلکہ آج جسٹس گل حسن نے کہا کہ بڑے اہم دلائل ہو رہے ہیں جو امجد پرویز صاحب دے رہے ہیں، تو آپ نوٹ کر رہے ہیں. تو نیب کے پروسیکیوٹر نے کہا جی ہم نوٹ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا جی کتنے نوٹ کر رہے ہو، تو اچھتے پین ہی نہیں گا. تو یہ حالت نیب جو ہے وہ طے کر کے گیا ہوا تھا کہ ہم نے کچھ نہیں بولنا. اور یہ جو کچھ کیس ہے، چونکہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ نیب نے کیس بدنیتی کی بنیاد پہ بنایا تھا، بنوایا گیا تھا. بنوانے والے آج خود جیل کے اندر سڑ رہے ہیں اور کبھی کسی کو گولی دے رہے ہیں، کبھی کسی کو گولی دے رہے ہیں. تو بیرسٹر گوہر خان پارٹی کے عارضی چیئرمین ہوں گے. اور عمران خان کے لیے جو دوسری بری خبر آج تھی وہ تھا جج دھمکی کیس. اس میں عمران خان صاحب نے بریت کی درخواست کی ہوئی تھی، وہ بھی اس کا فیصلہ عدالت نے محفوظ کیا. پھر وہ فیصلہ سنا دیا گیا اور اس میں عمران خان صاحب کی درخواست جو ہے نا وہ انہوں نے اٹھا کے پھینک دی باہر اور کہا کوئی بریت شریعت نہیں ہے، اس کا ٹرائل ہوگا. اور ٹرائل کی بھی انہوں نے ڈیٹ دے دی کہ اب عمران خان کے خلاف ایک اور کیس کا ٹرائل شروع ہونے لگا ہے، وہ ہے جج زیبا چودھری کو دھمکی کا کیس. تو وہ کہتے ہیں نا کہ خاص صاحب کا حال یہ کہ اٹ پٹو تھلو مقدمہ نکلتا ہے. ویسے تو مثال ہی کہ اٹ پٹو تھلے بدماش نکلتا ہے، تو ایتھے اٹ پٹو تھلے مقدمہ نکلتا ہے. تو خاص صاحب جو ہے وہ اب مقدمات کے اندر پوری طرح انوالو ہے. لیکن یہ خبر چونکہ اور نواز شریف کی خبر، یہ دونوں خبریں دونوں پاکستان کی سیاست کے اندر بہت ہی میٹر کرتے ہیں، ان کی نیوسنس ویلیو بہت ہے. تو دونوں کی خبر کا دینا بڑا ضروری ہے. خبریں اور بھی ہیں لیکن اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اب تک کی خبر اتنی کہ نواز شریف جو ہے وہ عدالت سے باعزت طور پر بری ہو گئے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر سے ان کو باہر آنے کا جو بھی ایک راستہ تھا وہ بند کر دیا گیا ہے، اور ان کے اور بھی کیسز کے ٹرائل جو ہے وہ جلد شروع ہونے والے ہیں. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مکافات عمل ہے، اور کل تک جو شخص خود کو غرور، تکبر اور یعنی خود کو مطلق العنان سمجھتا تھا، جو امریکہ میں کھڑے ہو کہتا تھا میں تمہارا اے سی اتروا دوں گا اور یہ چور ہے اور یہ فلانا ہے، جس نے پوری قوم کو یہ سبق پڑھایا، پروپیگنڈا کیا، اور آج وہ خود جو ہے اپنے ہی کھودے ہوئے کنویں میں گرا ہوا ہے. اور ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس کو بھی نکالے، لیکن اس کی پہلے اس کا غرور تکبر ختم ہو. اس نے اپنا معاملہ اللہ پہ نہیں چھوڑا، جسے چھوڑا تھا اس کو اللہ نے سرخرو کیا ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلاگ میں. اپنا گردنوا کے لوگوں بہت خیال رکھیے.